والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا ماننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق اسٹیج پر جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکو ڈلے بے سب چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر المظفر کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا یہ آخری عشرہ ہے، اور تقریباً یہ بھی دامن سمیٹ چکا ہے، اور اس کے متصل جو آنے والا بابرکت مہینہ ہے وہ اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں لے گئے۔ ہمارے درمیان جلوہ فراز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مقدس میں بارگاہ خیر الانام میں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی۔ وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرے نبی کی راہوں میں بہت سارے لوگ کھڑے رہے ہیں۔ بحیرہ راہب ہے، یہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا تھا جن راہوں سے سوڑے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی اداسیاں، بے چینیاں، اضطراب کچھ یوں تھا، یہ زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راما وکھا تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں کھڑا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طوبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے، اور جب یثرب آتا ہے تو علماء نے بتایا یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے۔ تو پھر علماء نے طوبہ سے معذرت کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو پھر طوبہ اول نے علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنایا، اور ایک گھر اس نے میرے نبی کے نام کا بنایا۔ جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑی عقیدتوں سے بنا، وہ بڑے چاؤں سے بنا۔ اچھا، پھر وہ گھر کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، یہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اور پھر احساس ذمہ داریاں اسے کھینچ کے دوبارہ یمن لے جاتی ہے۔
بس جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو حضور کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کی تحریر بڑی میٹھی تھی۔ اس نے لکھا کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز قیامت اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے۔ خط لکھا، شامون کو دیا، بس اتنا کہہ کے گزر گیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، اس شام کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی، اور یار یہ طبہ روزانہ ان راہوں کو تکتا، ان راہوں پہ اداس کھڑا ہو جاتا، ہجر کی آگ میں جلتا رہا کہ کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلوں۔ طبہ یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اس شام کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے کھڑی ہے۔ دوستان عزیز، پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے اور اللہ اپنے رسول کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ 53 سال مکہ المکرمہ میں گزارے اور پھر ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ طلع البدر علینا کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اچھا، جب حضور مدینہ آئے تو یہ خط جو نسلوں میں منتقل ہوا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے، اور اس صحابی کا یہ اعزاز، یہ شرف ہے کہ اس کو حضور کی میزبانی کا شرف بھی ملا۔ وہ بھی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر چلے گئے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور حوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا اور حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ باہم مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے طبہ اول کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضور مدینہ میں جلوہ فراز ہوئے اور یہ حضور کی راہوں میں کھڑے۔ طبہ کا خط ابو لیلہ کے پاس ہے۔ میرے نبی ابو لیلہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں، کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ میرے رسول فرماتے میری راہوں میں ایک دیوانہ پیار چھوڑ گیا تھا، فرمایا لاؤ طبہ کا خط مجھے دے۔ بھائی جان، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے اللہ اب تو اس نبی کو بھیج دے۔ آئیے میں آپ کو ایک شخص کا تذکرہ سناؤں گا، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ وہ شخص کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور وہ جس گھر میں اس کی ولادت ہوئی دنیا میں وہ آیا، اس کا والد مجوسی تھا اور اس شہر کا سردار بھی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی اور پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے باہر نکالا۔ جب وہ بچہ گھر سے باہر نکلا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ وہ بچہ کہتا کہ میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، مرضی سے گھر گیا، والد غصے میں تھا اور کہا اس وقت تک آپ کہاں تھے؟ تو وہ بچہ جس کا نام سلمان بتایا گیا، پھر وہ سلمان فارسی کے نام سے جانا گیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہ کر دے۔
فرماتے میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی, فیصلہ کر لیا کہ یہ وطن اور اس مذہب کے ماننے والوں سے اب کوئی میرا رشتہ ناتا نہیں. فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا اور وہاں ایک عالم سے ملاقات کی, اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں, تشنا ہوں, میری پیاس بجھاؤ. فرماتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ تو آپ فرماتے اس نے مجھے اموریا بھیج دیا کہ وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا. فرماتے میں وہاں گیا اور وہاں بھی جا کر کے اس کی خدمت میں لگ گیا. جب وہ مرنے لگا تو میں سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آپ فرماتے اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا. فرماتے وہاں آ کر کے بھی میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو بھی کہا کہ آپ کس چوکھٹ کا بھکاری بناؤ گے, میں پیاسا ہوں, کس چشمے پہ مجھے بھیجو گے؟ تو اب کے بعد جس کی خدمت میں آخری جس کی سانسیں تھی اس نے بات ایسی کی کہ دل کی نیا ڈوبنے لگی, اندھیرے چھانے لگے, ایسا لگا کہ دیوار آ گئی سامنے. سلمان سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا ہے. کہا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. تو سلمان اداس ہونے لگے, عثمان کا لہجہ ٹوٹنے لگا. تو اس عالم نے اس ڈوبتی نیا کو کنارہ دیا, سہارا دیا. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں. کہا سلمان تمہیں پتہ دینے لگا ہوں, کوئی بات سنانے لگا ہوں, تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا پھر جلدی سے بتاؤ نا. کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب ہو گیا. نخلستان دو چلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے. سلمان کہتے ہیں کہ اگر وہ میں سرزمین پا لوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی تین نشانیاں. نمبر ایک وہ صدقہ نہیں لیں گے, دوسری نشانی وہ ہدیہ قبول کریں گے, تیسری نشانی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت. کہا اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے میں نے رخت سفر باندھا, دوڑ لگا دی. سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں, یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. فرماتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے, لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا, غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے. فرماتے پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا, وہاں بھی بڑے دھکے کھائے. فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق میرے محبوب کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہو گئی, اب حضور کو اڑیکنے لگے. اللہ اکبر. اب خدمت میں ہیں اور روزانہ وہ راہیں تکتے ہیں کہ کہیں سے کوئی مجھے پیغام محبت آئے اور میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. اچھا سلمان کو ایک دن کسی نے بتا دیا کہ بوڑھے جس کی راہوں میں تو کھڑا ہے نا وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. سلمان کہتے میرا جی چاہا میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. اے ذوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کبھی اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں زندگی گزارتے, دھکے کھاتے رہے, ہجر کی آگ میں جلتے رہے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں بھی آئیں, وہ سعادت بخش لمحے بھی نصیب ہوئے. فرماتے میں ایک دن کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی, اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھے, سوال کیا نا تو پٹائی ہوگی, لیکن بے نیاز ہو کے آگے بڑھ کے کہا ذرا اس سونے محمد کا پھر تذکرہ کرو نا. کہا ابھی کس کا تذکرہ کر رہے, دوبارہ بولو نا. سلمان کہتے وہ پہلے جذباتی تھا, غصے میں تو اس نے میرے منہ پہ مکہ مار دیا. خیر برداشت کیا. فرماتے رات کی تاریکی چھائی, منظر بڑا خوبصورت ہے بھائی. یہ یار یہ شخص کہاں سے چلا, اس نے بڑی لمبی عمر ہوئی, 300 سال سے شاید زیادہ عمر پانے والے. یہ کہاں سے چلا اور آج کہاں آیا. منزل کی جستجو میں اس نے زندگی میں بڑے دکھ سہے ہیں, آج منزل نصیب ہو گئی. جس کی راہوں میں دوڑتے دوڑتے قدموں میں جب آئے تو کیفیت اس کی کیا ہوگی.
تین سوال پیش نظر تھے کہ اگر وہ سر زمین پان ہوں تو نبی کی پہچان کیسے کروں گا؟ تین نشانیاں وہ اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں رات کی تاریکی چھائی کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے۔ فرماتے میں حاضر ہوا اور حضور کو کھانا پیش کیا۔ یہاں رک کر کے عرض کروں گا جب پہلی نظر حضور پہ پڑی ہو، تیری پہلی نظر کا بعد توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ اور سلمان محبت سے کہا کرتے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دی۔ سلمان نے حضور کو دیکھا اور کھانا پیش کیا۔ حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں یثرب تشریف لائے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، قبول فرمائیے۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہوگی نا۔ کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ دو نشانیاں پوری ہوگی۔ اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے ایک دن حضور بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ فرماتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق سے کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئی، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات میرے رسول نے دیکھی۔ سلمان پہ پیار آ گیا، کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے سلمان آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں اور پھر بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ آنکھوں میں اتھرو اتر آئے۔ میرے رسول فرماتے سلمان سامنے آؤ، سناؤ ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کہاں کھینچ لایا۔ پھر محبت کی کہانی کچھ یوں کہہ دیتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بھائی جان سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے، توبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے، وحیدہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، آپ تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے دوست، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں بھائی، ہم سوئے تھے، وقت سولہ نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، آنکھ کھلی ماحول میں تازگی، خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، آنکھ کھلتی ہے گھر والے مسجد سے مؤذن کو لاتے ہیں اور کان میں چپکے سے دھیرے سے یہ پیغام دے جاتا ہے تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آئے۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے نا کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یاد، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آتا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ناز ہے کہ ہم حضور کے ہیں، جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے۔ 12 نبیوں نے آرزو کی ہے امتی، ہمیں تو آرزو بھی نہیں کرنا۔ ہماری آنکھ کھلی تو ماحول کی تازگی نے بتایا کہ حضور کے غلام بنائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب سے کلام ہونے والے لاڈلے نبی اللہ کے، ایک دن اللہ سے عرض کرتے اللہم انی اجد فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلهم امتی قال تلک امت احمد۔ عرض کرتے مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن نمبر پہلا لے جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے بھائی، کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ سوال ایک نہیں 9 سوال ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو مال دشمن سے ملتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہیں آتی، دشمن ویسے ہی مال خوف کے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، جو بغیر مشقت مال حاصل اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ سوال ایک اور کیا، مالک ایسی امت کو بڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، خواہ بھی خود جائیں گے،
وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ کرتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پہاڑ پہ رکھ دیتے نا، جس کا قبول ہوتا آسمان سے آگ آتی وہ کچک کے لے جاتے، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا۔ وہ قوم میں شرمسار ہوتا کہ یہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ بھائی جان، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے؟ ہم نے لوگوں کی ہڈیاں توڑی ہیں یا خون نچوڑا ہے؟ جیسے بھی کمائے گے ہمیں پتا ہے قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہو۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ کتنی مہربانی ہے یار، اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچا لیا۔ بھائی جان، ان کا قبول ہوتا تھا آگ لے جاتی تھی، اور ادھر کہانی کہ خود دیا خود کھایا، اجر بھی خود ہی لے گئے۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں ہوگی، ارادہ کیا نا، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، میں مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے۔ بھائی جان، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا، ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا، ابھی کسی کے زخموں پہ مرہم پٹی نہیں رکھی، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا، ابھی کسی کو چوک چباروں سے کھینچ کے خدا کے آگے جھکایا نہیں، ارادہ کیا نا۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا نا، وہ روز عشر کہے گا مالک میں نے تو حج ہی نہیں کیا، تو اللہ فرمائے گا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا، ہم نے تیری تڑپ کو دیکھتے ہوئے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ نیکی کا ارادہ، مالک امت ایسی کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں ہوگی۔ ارادے سے کیا ہوگا؟ نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، اللہ وہ نیکی ایک کریں گے، لکھی ایک نہیں 10 جائے گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، مالک ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کرے گا، گناہ کیا نہیں ہوگا، ارادہ ہے کہ رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، بند قبروں میں آبرو ریزی کریں گے، منحوس خیال آ گئے کہ میں تنکوں کے نشے من میں اور میرا ہمسایہ سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو تر سے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و کرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال یہ آیا کہ میں راہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ گناہ کا ارادہ ہے۔ ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے بھائی، ابھی کسی کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا، ابھی گناہ کا ارادہ ہے، تو کیا ارادے سے گناہ لکھا جائے گا؟ کیا حکم ہے یہاں فرشتے کو اس کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں، اس کے کھاتے میں گناہ لکھ دو؟ نیکی کا جذبہ انگڑائی لینے لگا تو کھاتے میں اسی وقت ڈال دیا گیا، لیکن یہاں گناہ کے ارادے سے گناہ لکھا ہو سکتا ہے۔ یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آج یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے، یہ اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے؟ وہ بھائی جان گناہ کے ارادے سے نہیں لکھا جائے گا۔ فطرت میں بھول جانا ہے انسان کے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، وہاں ایک نیکی نہیں 10، یہاں گناہ ایک کیا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اور دوست اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں اللہ کی عادت ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے اور اس حال میں کہ گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار کہتی طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول، 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ بہت بڑا گناہ تھا اس کا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے آقا فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔
اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ کہا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا کالا تلک امت و احمد، مالک فرمایا کہ وہ موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال ہے دوست، سوال پہ جواب ایک ہی آیا کہ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ان لفظوں میں ہنس کے دیکھو کتنا یار، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو آخر پہ عرض کرتے ہیں، کلیکے ٹھاریے گا، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں بھائی یہ میری خوش قسمتی ہے، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی۔ یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں میں بیٹھے ہوئے اور ارشاد فرماتے کہ میرے بعد آنے والا پیغمبر بڑی عظمت و شان کا حامل ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ جب میرے رسول کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ آتا ہے تو مجمع میں ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے حضرت سوال ہے کیا آنے والا نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حاضر کو پتہ ہے، بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، مرید کہتا ہے میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں، اور امتی بھی کہتے ہیں کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں۔ وہ تو وقت ہے نا جو نبی بھی کہیں اور عیب بھی نکالے، محبوبات نکتہ چینی جڑے کرم تو باز نہیں ہوندے، اصل منافق جانو انہاں نوں وہ جھوٹے پیار جتاؤندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ عیب وہ بھی تو نظر نہیں آتا، یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں۔ مجھے وہ خلیفہ وقت یاد آیا، اس نے لیلا کو ایک دن دربار پہ بلا لیا، اس نے کہا میں نے تیرے نام کا بڑا شورا سنا ہے، تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا، میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی، نرگسی آنکھیں شربتی لہجہ ہوگا، کبھی تو ایک کیس خوب سا گیا تجھ میں ہوش ہو بیٹھا، لیکن افسوس تو نے مجھے متاثر نہیں کیا، تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی ہیں۔ جب سیدھی سیدھی کھری کھری سنائی نا تو لیلا ندامت آئینہ دکھایا گیا نا، رخ پھیر کے باہر نہیں گئی بلکہ غصے میں آ گئی۔ رومی وہ گفتگو بیان کرتے ہیں، اس نے کہا گفت لیلا را خلیفہ کان توئی اس تو مجنو شد پریشانو گوی از دیگر خوباں تو افسون نیستی، گفت خامش چو تو مجنو نیستی، کہتی دیدہ مجنو اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا باخودی تو لیگ مجنو بے خودس در طریق عشق بیداری بدس۔ رومی کہتے ہیں کہ جب اس نے کھری کھری سنائی نا تو لیلا غصے میں آگئی، کہتی گفت خامش چو تو مجنو نیستی، وہ کہتی خلیفہ زبان بند کر لو، آپ کو مجنو تو نہیں، دیدہ مجنو اگر بودے ترا، وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتے نا تو یہ جو عیب دیکھ رہے ہیں نا چمڑی کا یہ عیب نظر نہ آتا، باخودی تو لیگ مجنو بے خودس، وہ کہتی جس کوچے میں مجنو نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینی پڑتی ہے، ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور بھائی لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو، نگاہ فاروق سے دیکھا کرو، پھر عیب نہیں، پھر آپ کو کمال نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت واجبات۔ کسی نے کہا نا ڈٹھے برا قرآن نے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں آشنا اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ مارے گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا، تساں ہو ڈٹھا۔ میرے حضرت بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ آپ فرماتے ہم تو الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ آپ فرماتے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے فاطمہ کو قریب کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے
تو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، جو انگلی اٹھائے چاند قدموں میں آئے، سورج عصر کے وقت پہ پلٹ جائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ گونگیاں تھی گلہ کرا جان دائے، وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھ گئے۔ میں 1997 میں قبلہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے گیا اور میری پہلی تقریر حسن مصطفیٰ تھی، اور میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ بندہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی 36-37 سالہ زندگی میں بڑی محبتیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، پوری دنیا سے محبتیں وصول ہوتی ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ مجھے عزت، مجھے شہرت، مجھے نام، مجھے پیار اس لیے ملا کہ میرے لبوں پہ سونے محمد کے ترانے ہیں۔ میری پہلی تقریر، میرا پہلا مقالہ، وہ میرے ایمان کا بہت بڑا نام ہے، اللہ ان کی قربت پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ابو البیان کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، بڑی شہرت انہوں نے پائی۔ میرے پاس وہ لہجہ تو نہیں، لیکن وہ لفظ آج بھی مجھے کچھ نہ کچھ میرے دماغ کی سکرین پر نقش ہیں، کچھ ازبر ہیں، وہ میں عرض کروں گا۔ مجددی اپنے لہجے میں فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی عظمت میں بات کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا نبی کتنا عظیم تھا۔ آپ فرماتے ہیں اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن بہکنے لگے، بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگی، وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے، انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے، وہ نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ آزم جس نے کہا تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنو بیٹ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نہ باوے، آتا دھرتی لف لف جاوے، جیو ہاتھ کھلا وچ رکھے ہاتھ کھلا تو بد جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے انہی دیتی علمہ وچ نہ آوے، او یارو بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کیے جاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، اور خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلے جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ میرے رسول کے تذکرے آئے تو حواری کہتے ہیں کہ آنے والے نبی، سنیے آنے والے نبی کیا آپ سے بھی افضل ہیں؟ یہ بات کی تو جواب سنیے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت عیسیٰ کے بیٹے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی، تو پھر ہم یار کیوں نہ کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یاد سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی، وہ کہے امتی ہم کہیں یار حضور نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی امت کو یاد رکھا۔ گفتگو کو یہیں سمیٹ لیتا ہوں، میرے بعد معزز مہمان بھی تشریف لے آئے۔ آخری بات یہ ہے کہ حضور نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی امت کو یاد رکھا، آئے رہے، جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو حضرت فضل بن عباس فرماتے کہ حضور کے لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ جوانوں وہ لمحے یاد کیجئے گا جب رسول اللہ پہ عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہوا، مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک دن دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس سے گلیاں اجڑ گئی، بلال حبشی کو زمانہ دیکھتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں کہ چیخیں مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، وہاں گھر بنا، اسے کہتے یار تم نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے،
ہاں میں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتی ہوں جس کا نام جبل سلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، جب وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور امت کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے منت سماجی کی، لیکن حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس طرف غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئے، عرض کرتی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ دوست جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے کہتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ عرض کی مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ندا کی طرح بڑھا، کوہرام بچ کے دوست، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھتی ہے، پس ندا آمد زے جستہ قائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشتر یک سما۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی، جیسے آپ کو ہوگی امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ محبت تقاضا چاہتی ہے بھائی، میں نے ابھی آپ کو اتنی فخر کی باتیں سنائی، اعزاز شرف ہمارا ہے، لیکن جس قدر شرف بڑھے اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ غلام ہونے کا دعویٰ میرا اور آپ کا ہے، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں معذرت سے کہوں گا میں اور آپ بھول چکے ہیں۔ آئیے محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے معذرت سے کہوں گا کھوکھلے ہو چکی ہے۔ آئیے ہم عمل سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے اپنی زندگی کو ان راہوں پہ لے آئیں کہ ہم سے ہمارا مالک اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔